اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائے، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہے میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے۔ حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملو گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، تیر ملوں گی۔ حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے، اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہے حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائیں گے، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہے کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے،
کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے. وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے. بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درا نکال لیتا ہے. بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی. کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ گئے. پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پہ جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا. حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئی، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکی اور کھجور پہ گزارا کرے. بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا. 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نطاق کہتے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے تو سینہ باندھ ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے، آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاق ہے نا، تو 2 کمر بند والی ہے. فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش بھی. دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا بتا کہاں ہے؟ فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، پر میں تمہیں وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہیں چوک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا،
पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियाँ दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की फूफी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है ज़ुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? का हुजूर की पुप्पी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया। अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर को एक गुलाम ना दे दूँ, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूँ। डायरेक्ट हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के ज़रिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आज़ाद हो गई। गुर्बत भी थी। ज़ुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के ज़रा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब इस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया। उसके बाद दोबारा शिकवा, सखी बड़ी थी हजरत अस्मा,
حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے ہیں میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا, عبادت کر رہی, عبادت گزار بڑی تھی, مصلے پہ چھوڑ کے گیا. فرماتے ہیں میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی. کہتے ہیں بڑی سخی تھی. اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا. حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی, ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے. لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی, کہتی تھی روز ہی دینے ہیں, چاہے ایک دینار آرنگ میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے, کہا حضور یہ کچھ دینار رکھ لے. تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے, ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور بچا بچا کے نہ رکھا کر, دے دیا کر. تو اس کے رستے میں دیتی رہ, رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا. ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا, اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں. گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے, بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا. حضرت اسماء کی سخاوت, پرہیزگاری. فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں پیدا ہوتی تھی. تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا, ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کہتی ہے میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو. نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں, نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے. تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو. تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے. ابا جی بات تو سنے, عمر ٹھہر جا سن لیتے. کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو, تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے, اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے, دیکھو اللہ نے بیٹا دیا. کہتی پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے. کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے. کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا, میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے. کہتے حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی, اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لعاب دہن شامل ہو گیا. وہ کھجور حضور کے لعاب دہن میں گویا گون دی گئی. فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی, عبداللہ نام رکھا. حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. تو کہنے لگے مبارک ہو, اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے, ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں. محبوب کا بیعت بھی کرا دیا. مسلمان تو پہلے ہی تھے, مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا. حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے. یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے. یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے. حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا. فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے. حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی, نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے. میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی. 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی, کہتے بیٹے باریک ہے. محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے, ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا. کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے, صحیح ہے آپ پہن لے. کہتے میری اماں رو پڑتی. کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے, تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے, میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے پردے دار رہنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا, انہی کا جھنڈا. یزید جب مر گیا تو
تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ وہ خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے مسلمان۔ دوسری سائڈ پہ شام والی سائڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا۔ اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے، جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے، انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے، تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا، لڑائی ہونے لگی، 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے، لوگ کچھ بکھر گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں، میں اماں سے مشورہ کرنے آیا، حضرت اسماء سے۔ بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں۔ کہتے 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں، کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرماتی 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ۔ تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ، جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا، اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے، شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے، میدان میں جا۔ تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی، تو بیٹے گھبرانا نہ، رہنا میدان کے اندر، دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا۔ فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا۔ جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا، اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ وہ جا کہتے ہیں ایسا جملہ کا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟
تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا ہے نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا۔ کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے، اس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئی۔ 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے۔ بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر، چونکہ ان کا وصال بھی جمادی الثانی میں ہوا، اس لیے چھیڑا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا، بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے، غربت ہی بڑی تھی، ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی، ہم کیسے جمع ہوتے۔ وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی، غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو جلا بخشی، توانا رہیں۔ جب مائیں حضرت اسماء جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنے تگڑے اور دلیر بیٹے پھر دنیا کو ملتے ہیں۔ بچیوں کی تربیت کریں، سارا دکھ روٹی کا ہی ہے، دولت کا ہی ہے، جائیداد کا ہی ہے، کھانے پینے کا ہی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ اور بھی توجہ کریں بھائی، یہ تو ایک جوز ہے، تو ایک جوز ہے صرف زندگی کا، باقی ساری زندگی تو آگے پڑی ہوئی۔ ان کی تربیت کریں، اصل نہج پر انہیں سمجھائیں۔ حضرت اسماء نے روشن کردار ادا کیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، سخاوت، رسول اللہ کی نوکری، نبی پاک کی کامل محبت، اپنے بچوں کی تربیت، حضور کی ہر بات کے ساتھ وفا ان کا ترہ امتیاز رہا۔ وہ ہمیں سبق دے کے گئیں اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو محبوب کے بن کے رہو، زندہ رہو گے، تابندہ رہو گے، پائندہ رہو گے، ہمیشہ مدحت